آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایسی خوشیاں جو اس کو اندر سے مسرور کر دے، اس کو اندر سے بالکل فریش کر دے۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت کی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور دوسری خوشی ہے جب روزے دار اپنے رب سے جا کر ملے گا۔ اس حدیث کے پہلے جملے سے متعلق جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت کی خوشی، اس سے مراد روزانہ افطار جب ہم کرتے ہیں اس وقت ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیا، یا پھر اس سے مراد افطار وہ مراد ہے جو 30 روزے مکمل ہونے پر ہو، کہ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے 30 روزے مکمل نہیں کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ ہم نے مکمل کیے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، اس لیے ہم روزے مکمل کر سکے۔ تو اس پر روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، اندر سے محسوس ہوتا ہے اس کو، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے روزے والے عمل کو لے کر حاضر ہوگا، اور اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے بندے، تو نے میرے لیے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، گرمی کے موسم میں جب لوگ دل کھول کر پانی پی رہے تھے اس وقت تو نے پانی نہیں پیا، اور بھوک کی تو شدت تھی، باوجود اس کے کہ تو اس پر قادر تھا کہ تو 2-3 لقمے بھی کھا سکتا تھا، لیکن تو نے میرے لیے یہ سب نہیں کیا، تو اللہ رب العزت اس کو انعامات دیں گے، اور اللہ رب العزت کے جو انعامات ہوں گے دوستو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو وہ اس وقت جو خوشی ہوگی اس کا ہم اندازہ دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ تو دوستو رمضان کے مکمل ہونے پر جو خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس خوشی کی تکمیل کے لیے ہم کو عید الفطر عطا فرمائی۔ عید الفطر ایسا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہمارے دل اس کی نعمتوں کی قدر سے بھرپور ہو جائے، یہ عید الفطر کا موقع ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ عید الفطر مشروع کب ہوئی، اس کی شروعات کب ہوئی، یہ کیسے ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بہت مشقتیں برداشت کی، اور صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی دور میں تھے انہوں نے بہت مشقت برداشت کی، اور یہ لوگ مکی دور میں مشرکین کے ظلم و ستم سے نمٹنے میں ہی لگے ہوئے تھے۔ اس لیے مکی دور کی جو صورت ہے اس میں عقائد، اس میں توحید، اس میں رسالت، آخرت، قیامت، ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، اعمال زیادہ نہیں ہے اس کے اندر۔ نماز کی شکل جیسی آج موجود ہے ویسی مکی دور میں نہیں تھی، مدینہ میں آ کر کے ملی۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جو صحیح شکل و صورت اور ان کی تکمیل ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے، الا ماشاءاللہ 1-2 اعمال ایسے ہوں گے جو وہاں پر مل گئے ہو اور آج تک وہ اسی صورت میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور اہل مدینہ کو سال میں 2 مرتبہ کچھ اپنا فیسٹیول مناتے ہوئے، ایک تہوار مناتے ہوئے دیکھا، سال میں 2 مرتبہ وہ تہوار مناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، تو ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ دیکھو دوستو، اسلام میں بھی اور اسلام کے علاوہ میں بھی جن تہواروں کو، جن فیسٹیولز کو کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ تمام چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے اس عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کے ٹھوس جوابات ہم کو دیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہم کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحابہ کرام نے، مدینہ والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے لوگ کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ ایسے جمع ہوتے تھے، کھیل تماشا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے اس 2 دنوں کو بہترین 2 دنوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کی تکمیل پر تم کو عید الفطر کا موقع دیا ہے، اس میں تم کو خوشی منانا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں روزہ رکھے، عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو یہ خوشی کے خلاف ہو جائے گا، روزہ رکھنا یہ خوشی کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے ایسا تعلق جوڑ لے کہ جب میں کہوں اٹھ تو وہ اٹھ جائے، جب میں کہوں بیٹھ تو بیٹھ جائے، جب میں کہوں کہ روزہ رکھ تو وہ روزہ رکھے، اور جب میں کہوں کہ روزہ نہ رکھ تو وہ روزہ نہ رکھے۔ تو عید الفطر کا موقع، یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہوگا، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ معلوم ہے دین جو ہے دوستو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ دین ہمارے دل میں جو آ رہا ہے وہ پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ بہرحال اب اللہ رب العزت نے عید الفطر کا موقع دے دیا اور عید الاضحیٰ کا موقع دے دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں جو اعمال قیامت تک کے ایمان والوں کو کرنے تھے وہ کر کے بتائے۔ تو سب سے پہلے عید الفطر میں کرنے والا عمل یہ ہے، ہم رات سے شروع کرتے ہیں، آج کی رات سے، آج کی جو رات ہوگی مغرب کے بعد شوال لگ جائے گا، رمضان
مکمل ہو گیا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کے جانے پر افسوس ہونا چاہیے. رمضان کے جانے پر کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے دوستو. اگر رمضان جائے گا نہیں تو پھر آئے گا کیسا؟ اور رمضان جا رہا ہے، اب ہمارا امتحان اصل شروع ہوگا. ہمارا امتحان، یہ تو پریکٹس تھی، اب ہمارا جو ہے اصل جو ہے امتحان شروع ہوگا. تو رمضان کے جانے پر دل مغموم ہو، لیکن اس پہ غم منانا کوئی یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر غم منانے والا مسئلہ ہوتا تو عید نہیں ہوتی، عید نہیں ہوتی. ہم کو خوشی ہو کہ ہم نے روزے کی تکمیل کر لی، 30 روزے مکمل کر لیے، تراویح ہم نے پڑھ لی، رمضان میں ہم نے جو عبادت اللہ نے توفیق دی وہ ہم نے کر لی. بہرحال اب شام سے ہم کو شروع کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اعمال کی پابندی کی ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، تلاوت کی پابندی کی ہے، اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم نے رمضان میں کیا اتنا نہ ہو. اسی لیے بار بار میں نے یہ جملہ کہا پورے رمضان میں کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں حلال سے روکا. کس سے روکا؟ تاکہ رمضان کے بعد کم سے کم حرام سے رک جائے. تو اسی چیز کو لے کر کے چلنا ہے کہ جتنی 20 رکعت ہم تراویح پڑھتے تھے رمضان میں، اب 2 رکعت صرف تہجد پڑھے کم سے کم. اللہ توفیق دے تو زیادہ کرے، لیکن کم سے کم روزانہ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. ہم نے جو ہے خوب اہتمام کیا چیزوں کا، ہم کم سے کم جماعت کی نماز میں شریک ہونے والے بن جائیں. ہم نے 2 پارے 3 پارے 4 پارے، اللہ نے توفیق دی 5 پارے پڑھے. رمضان کے بعد کم سے کم 2 رکوع پڑھ لیں روزانہ. ایسا نہیں کہ رمضان میں تو ہم نے جو 5 پارے پڑھے اور پھر پورا سال ہم نے کچھ نہیں کیا، آئندہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. قرآن صرف رمضان کے لیے اترا ہے، رمضان میں تو اترا ہے، لیکن رمضان کے لیے نہیں اترا ہے. صرف پوری زندگی کے ہر لمحے ہم کو قرآن مجید کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں رکھنا ہے. تو مغرب کی نماز جیسے ہو جائے تو شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اب سب سے پہلے جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. انعام کی رات. کائی کی رات ہے؟ انعام کی رات. اللہ رب العزت کے لیے ہم نے جو 30 دنوں میں کیا ہے، اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت آخرت ہی میں دیں گے. جو کچھ اللہ کے انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے والی رات ہے. اسی لیے جس طرح ہم نے رمضان کی راتوں میں عبادت کی، دعائیں کی، تلاوت کی، آج کی رات میں خصوصاً اس کا اہتمام کریں. کیسا اہتمام کریں؟ خصوصاً اہتمام کریں. اور دوستو اصل خاتمے کا ہی کیا ہوتا ہے؟ اعتبار ہوتا ہے. خاتمے کا میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، بیچ میں رمضان میں بھی مثال دی تھی کہ کرکٹ میچ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے ایک ٹیم جیت رہی ہے اور آخری اوور میں جو ہارنے والی ٹیم ہے وہ جیت جاتی ہے. تو ابھی آخری اوور ہے آج، ہم کو اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ خاتمہ کا اعتبار ہوتا ہے. تو خاتمے کے اعتبار سے گڑ گڑائے، ہو سکتا ہے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہو، رمضان جیسا گزارنا تھا ویسے نہیں گزارا. 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ. کون سی نماز پڑھیں؟ صلاۃ التوبہ. صلاۃ الاستغفار بھی کہہ سکتے ہیں اسے، توبہ کی نماز. اے اللہ میں نے بہت گڑبڑ کیا، رمضان جیسے گزارنا چاہتا ویسے میں نے نہیں گزارا، حالانکہ مجھ تک سب باتیں پہنچی، تیرے نبی کے تمام فرمان میرے پاس پہنچے کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے جان جان کر وہی کیا جو منع تھا. اے اللہ معاف کر دے. یقین مانو دوستو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم نے بہت اچھے اعمال کیے تو اس کی نسبت اللہ کی توفیق کی طرف کرے. اللہ تو نے توفیق دی اس لیے کر لیا، اس کو قبول کر لے. اس کو کیا کر لے؟ اگر اعمال نہیں ہوئے تو توبہ کر لے، اور اعمال ہوئے ہیں تو اللہ سے توفیق کی طرف نسبت کرے، اس کو قبول کروائے. اللہ اس کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ اگر قبول نہ کرے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم تو اپنے زوم میں رہیں گے، ہم اپنے اکڑ میں رہیں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن ہمارے اعمال کا جو ہے وزن تھرماکول کی طرح ہوگا، کھوکھلا ہوگا بالکل. اس لیے آج کی رات کو ضائع نہ کریں، یہاں وہاں کے کاموں میں نہ لگے. بہتر ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو مسجد میں آ جائے، اور اگر مسجد میں نہیں آ سکتے گھر میں کریں. اللہ معاف کرے دوستو، یہ جو 10 دن گزرے ہیں اعتکاف والے 10 دن، روزانہ کچھ نہ کچھ شکایت میرے پاس آ رہی تھی، لیکن میں نے کچھ بولا نہیں. باقاعدہ لوگ ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں لوگ اعتکاف کے اندر. جو بیٹھے وہ تو بیٹھے، اب باہر سے جو لوگ آتے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ باہر سے کوئی نہ آئے، اور آئے بھی تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھے. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھے، لیکن پورے مسجد کو جو باہر تماشا بنا دیا لوگوں نے. ابھی آج سحری میں ایک ویڈیو میرے پاس آیا کل کا، آپ دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسی مستی اللہ کے گھر میں، محلے میں تو کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی. تو دوستو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے کی چیز ہے. پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے ہیں وہ نبی کی بات نہ ماننے پر اور دین کو مذاق بنانے پر آئے ہیں. تو ہم مسجد کو مذاق بنا کر دین کو مذاق بنا رہے ہیں. اور ضروری نہیں ہے عذاب کا آنا یہ کہ پتھر کی بارش ہو اور فرشتے چیخ مارے. سب سے خطرناک عذاب تو یہ ہے کہ اللہ ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق نہ دے. خطرناک عذاب ہے یہ کہ ہمارے دل میں کبھی یہ بات ہی نہ آئے کہ ہم مسجد میں جائیں، بلکہ ہم کو سستی آئے، کاہلی آئے، ہم مسجد سے دور ہو جائیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت مسجد سے دور کر دیتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوستو، اس لیے اس کی فکر کریں. بہرحال تو لیلۃ الجائزہ میں اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کو قبول کروائے. ایک چیز یہ ہے. پھر ہم عید کے احکامات کی طرف منتقل ہو گئے. عید کے احکامات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ غسل ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غسل. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سب سے پہلے غسل کرتے ہیں. اب غسل کا وقت کیا ہوگا؟ بعض لوگ سوچتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے جو بیچ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں کرنا. ایسا نہیں ہے. آدھی رات سے غسل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آدھی رات سے، آدھی رات کیسے ہم کنسیڈر کریں گے کہ آدھی ہو گئی؟ وہی
رات کو ہماری جو ہے مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:45 کے آس پاس ہو رہی ہے، 7 پکڑ لیں، اور فجر جتنے بجے ہو رہی ہے صبح صادق، اب اس کا جو بیچ کا حصہ پکڑ لیں، آدھی رات ہو گئی، آدھی رات کو جو غسل کر لیں، عید کا غسل اس کی نیت ہوگی عید کے غسل کی، زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل میں ہم غسل کرتے وقت سوچ لیں کہ میں عید الفطر کا غسل کر رہا ہوں، تو اس طرح ہمارا غسل کیا ہو جائے گا؟ سنت شمار ہوگا۔ اسی طرح دوسری سنت یہ، جس طرح جمعہ کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں، آج جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ، تو ہم عید کے لیے آنے سے پہلے ناخنوں کو تراش لیں، بالوں کو سیٹ کر لیں، اور اسی طرح جو ہے اچھے کپڑے پہن کر آئے، صفائی کا اہتمام کرے، عطر لگا کر کے آئے عید کی نماز کے لیے، مسواک کر کے آئے۔ اور ایک اہم سنت یہ ہے عید الفطر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ اللہ آج تو نے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، آج میں کیا کر رہا ہوں؟ تیرا حکم آج کھانا ہے کہ کھاؤ میرے بندو، تو میں کھا رہا ہوں، تیرا حکم پورا کر رہا ہوں۔ تو عید الفطر سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ کھا کر آئیں۔ فقہا نے لکھا کھجور ہو اور طاق عدد میں ہو تو بہتر ہے۔ طاق عدد یعنی 1، 3، 5، 7، ابھی 7 کے اوپر مت جاؤ نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا، کھانے میں اتنا اوپر مت جاؤ، 9۔ ہمارے ایک استاد بہت اچھا لطیفہ سناتے تھے، ایک شخص ہمارے استاد کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، شفاء للناس، لیکن میں جو ہے نا شہد کھا لیا اور میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ تو بولے کتنا کھایا؟ بولے آدھا کلو کھایا۔ تو ہمارے استاد نے کہا شفاء للناس کہا ہے، شفاء للبھیس نہیں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ شفاء للناس، شفاء للبھیس نہیں کہا ہے۔ تو بہرحال طاق عدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاق عدد تو کہیں تک بھی جاتے ہیں، 11، 13، 15، 17، 21، بہرحال 3 ایک کھجور کھا لیں گے تو اچھا ہے، اور بھی کچھ کھا سکتے ہیں، صرف کھجور کھانا نہیں، اور بھی کچھ کھا سکتے ہیں، میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، تیز چیز کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کھائیں، لیکن کھا کر کیا ہے؟ عید الاضحیٰ میں الٹا ہے۔ عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے کلیجے میں سے تھوڑا حصہ کھاتے تھے، وہ بھی نماز کے بعد ہی ہوتا تھا جانور ذبح، تو دونوں عیدوں میں کھانے کے اعتبار سے فرق ہے۔ بہرحال اچھا، اس میں بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کے اندر ہمارا روزہ رہتا ہے عید کی نماز تک، ایسا بولتے ہیں لوگ، روزہ ہے بولے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس سنت ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ہم کچھ کھائیں۔ اب جو ہے اور ایک اہم عمل جو اکثر لوگوں کا اس پر دھیان نہیں ہوتا، تکبیرات مرسل، تکبیرات مرسل، یہ بھی مغرب سے شروع ہو جائے گی۔ آج تو کنفرم 30 روزے ہو گئے، تو ایک ہوتی ہے تکبیرات مقید، ایک ہوتی ہے تکبیرات مرسل۔ مقید اس کو کہتے ہیں جو خاص ہو نماز کے بعد، امام صاحب اور جتنے مقتدی ہیں ان پر پڑھنا، یہ خاص ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، نماز کے بعد پڑھنا۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، مغرب شروع ہو گئی، اب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھیں، یہ عمل عید کا خاص ہے، اللہ رب العزت اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں، خاص عمل ہے عید کا، یہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہم چلتے پھرتے یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں جوائن کر سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ رب العزت کی تکبیر، اللہ کی تقدیس بیان کی جائے، تو اس کی طرف فکر کر لیں۔ محلے میں جو ہے ہم چلتے پھرتے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، عید کا عمل ہے۔ ارے عید کی نماز کے لیے آ رہے تو کیا ہم ریاکاری کر رہے ہیں؟ کیا عید کے دن اچھے کپڑے پہن لیے تو ریاکاری کر رہے ہیں؟ عید کے دن ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ ریاکاری کر رہے ہیں؟ تو یہ تکبیرات بھی ریاکاری نہیں ہوں گی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا محلے میں چلتے پھرتے تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری بستیوں کے اندر تکبیرات، ہم کسی بلڈنگ سے گزرے تو وہاں سے ہم کو آواز آئے گھروں کے اندر سے تکبیرات کی، یہ بہت بڑا عمل ہے دوستو، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تو ان تکبیرات مرسل یعنی ہر وقت کتنے بھی بار پڑھ سکتے ہیں۔ غسل بھی ہو گیا، صفائی بھی ہو گئی۔ اچھا، ایک اہم عمل فطرے کا بیان گزر چکا ہے، فطرہ نکالنے کی کوشش اور فکر کرے، واجب ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، وہ سب اس کی بحث گزر چکی ہے، فطرہ کس پہ واجب ہے، کتنا واجب ہے، کیا واجب ہے، کس کی طرف سے نکالیں گے۔ خالی ایک چیز رہ گئی تھی کہ فطرے کے جو ہے نا وجوب، افضلیت، سنت کے اعتبار سے 5 وقت ہیں، وہ بات رہ گئی تھی۔ فطرہ واجب ہو جاتا ہے ہم سب پر، کس وجہ سے ہوتا ہے وہ تو بتایا، لیکن اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے نا فطرہ صبح صادق کے بعد واجب ہوتا ہے، اور شفیع کے نزدیک مغرب سے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو عید کے دن جو فطرہ تو واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جائز وقت کبھی ہے، کبھی فطرہ نکالنا چاہیے، تو پورے رمضان میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں، مطلب رمضان میں۔ افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکالیں اور پھر عید کی نماز کے لیے جائیں، لیکن پریکٹیکلی ہمارے ماحول میں وہ ہو نہیں پاتا۔ ہم عید کی نماز کے لیے نکلے تو کہاں دیں گے، کیسا دیں گے، سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے میں بہت زیادہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں پہلے سے سیٹنگ لگا کے پھر دیتا تھا، لیکن تھوڑی مشقت ہو جاتی ہے کہ اس وقت سب اپنے اپنے اس میں رہتے ہیں، اور پھر بعض لوگ تو ایسا کرنے کے لیے عید کی نماز کے لیے لے کے آتے ہیں، اور جو باہر کھڑے ہوتے فقیر لوگ ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ دوستوں ان میں سے اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوگا، تو ہم جو جائز وقت ہے اس کو استعمال کر لیں، پورے رمضان میں ہم کبھی بھی فطرہ نکال سکتے ہیں۔ مکروہ وقت، یہ صدقہ فطر کا مکروہ وقت یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد تک ہم نے ادا نہیں کیا کسی وجہ سے، عید کی نماز بھی گزر گئی ابھی تک ہم نے ادا ہی نہیں کیا، اس کو پہنچایا ہی نہیں، تو یہ مکروہ وقت ہے۔ اور عید کا دن گزر جانے تک ہم نے ادا نہیں کیا تو یہ حرام وقت ہے۔ لیکن صرف یہ عمل مکروہ یا عمل حرام ہوگا، لیکن صدقہ فطر نکالنا تو ہم پر واجب ہی ہوگا، چاہے عید کا دن گزر جائے، وہ تو نکالنا ہے ہم پر، کمپلسری ہے وہ۔ تو افضل وقت تو
نماز سے پہلے کا. اچھا ایک بات اور یہاں پر کہتا چلوں, میں نے اس بیان میں بھی کہا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز جو ہے ہم دے سکتے صدقہ فطر کے اندر. بعض لوگ جو ہے صرف اناج اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر وہ اناج بیچارے جو غریب ہوتے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں. ہم نے 40-50 روپے کلو والا گہوں دیا اور وہ اس کو 5-15 روپے میں بیچ دیتے ہیں. تو ایسا اگر کچھ ہے تو یہ نہ کرے, بلکہ جو ہے ہم پیسے دے, جو چیز ضرورت کی ہے وہ چیز دے دے. تو فطرہ ہم کو نکالنا ہے, اس کی فکر کر لے آج ہی سے. اسی طرح عید کا ایک اہم عمل جو میں ہمارے استاذوں کی رہبری میں اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں کہ ہم جو ہے نا عید کے دن اپنا دل تھوڑا کھول دیں. کیا کر لیں؟ عید کے دن دل کھول دیں. جتنی ہماری حیثیت ہے, حیثیت سے زیادہ تو کوئی کام کرنے اللہ منع ہی کرتا ہے, اعتدال میں رہنے کو کہا. تو عید کے دن جو ہے ہمارا دل اس طرح کھلے کہ ہمارے آس پڑوس کے بچے اور خاص طور پر ہمارے آس پڑوس کے بوڑھے, ہم سوچتے ہیں عیدی صرف بچوں کو دی جاتی ہے, بوڑھوں کو بھی دیں, بوڑھوں کو بھی عیدی دے. کیسے بوڑھے؟ ایسے بوڑھے نہیں جو عیدی بولیں گے تو ناراض ہو جائے. جو اپنے جگہ پہ کیپیبل ہے ان کی بات نہیں کر رہا. بہت سارے رہتے ہیں بچے نالائق جو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے, یا پھر بچے بھی بیچارے مستحق ہوتے ہیں, وہ بھی مستحق ہوتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ فطرے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. دل کھول کر ہم اپنے بچوں کو, اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو ہے نا عیدی دینے کی کوشش کریں. یہ میں یہ نہیں بولا کوئی سنت عمل ہے, ہو سکتا ہے کہیں مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں استادوں کی رہبری میں کہ ہم دل کھول کر جو ہے نا خرچ کریں عید کے دن. انشاءاللہ اس کے ثمرات ہم دیکھیں گے. بوڑھوں کو, بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہم کیا کریں ہے نا خوش ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی فکر کریں. اسی طرح عید کی سنت ہے. عید کی سنت ایک یہ ہے کہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے گزرے. ہمارے لیے تو ماشاءاللہ دو راستے ہیں یہاں پہ. یہاں پر رہنے والے جو ہے یہاں سے آئے اور جاتے وقت ایک راؤنڈ مار کے جائیں. بولے اس میں کیا فائدہ ہوگا مولانا؟ ہمارے استاد نے بہت اچھی پیاری بات بتائی کہ بظاہر تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک راستے سے آ کے دوسرے راستے سے جانے سے کیا فائدہ ہو گیا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ عید کی نماز جو ہے نا اور یہ اجتماع جو ہے مسلمانوں کا, یہ اسلام کا شعار ہے. اسلام کا شعار مطلب جس کو اسلام نے ظاہر کرنے کو کہا ہے. داڑھی اسلام کا شعار ہے, نماز اسلام کا شعار ہے. اسی طرح یہ عید کا دن جو ہے اسلام کے شعائر میں سے ہے. تو جب آپ اسلام کے شاعر میں سے جو چیزیں اس کو ظاہر کریں گے, ظاہر کرنا ہے اس کو, تو اس کا جو ہے دوسری قوموں پر رعب پڑے گا. ہمارے کلوہ کے اندر ویسے ہی ایمان والوں کی آبادی کم ہے, لیکن جب ایسی ہلچل دکھے گی, لوگ ایک راستے سے اچھے سے آئیں گے, ہمارے اخلاق بھی سامنے جائیں گے ان کے. یہ دیکھو مسلمانوں کا جو مجمع ہے, عید کا دن ہے لیکن کوئی شور شرابہ نہیں ہے. کتنا پیارا مجمع. ہو سکتا ہے ہمارے مجمع کو دیکھ کر, ہمارے آنے جانے کو دیکھ کر کسی کو ہدایت مل جائے. تو ایک تو یہ کہ رعب بھی پڑے گا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے پہلے پوچھتے تھے, ابھی تو بہت کئی عرصے سے کوئی پوچھا نہیں مجھ کو, کہاں رہتے آپ؟ کلوہ میں رہتے. کلوہ میں ہے اپنے والے؟ ایسا بولتے تھے کلوہ میں اپنے والے ہے. لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت سر سے تو آپ کو, لیکن ابھی بھی ملیں گے, پوچھیں گے کلوہ میں اپنے والے ہے کیا. تو کلوہ میں اپنے والے ہے کہ نہیں ہے وہ عید کے دن بتاؤ آپ لوگ. ایک فائدہ تو یہ ہوگا راستہ چینج کرنے سے, اور ہمارے اخلاق بھی ان کے سامنے جائیں گے, ہمارے اخلاق ان کے سامنے جائیں گے. اچھا ایک سنت یہ بھی بتائی گئی ہے عید کی کہ ہم سواری پر سوار ہو کے نہ آئیں. اگر ہم نزدیک رہتے ہیں تو بہتر ہے پیدل آئیں. اس میں بھی وہی حکمت ہے, اس میں بھی وہی حکمت ہے. تو ہم اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ, اس کا فائدہ ہم کو ملے گا. اسلام کے شاعر میں سے وہ چیز ہمارے لوگوں کے سامنے آئیں گے, ہمارے اخلاق بھی لوگوں کے سامنے آئیں گے. اور ایک عمل بہت بڑا عید کا, ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. جو تکمیل قرآن ہمارا ہوا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ دلوں کو صاف کرنا بہت بڑا عمل ہے. وہ صحابی کو اللہ رب العزت نے جنتی کہلوایا اپنے نبی کے ذریعے سے. ان کا کیا عمل تھا کہ میں رات کو سوتا ہوں تو سب کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں. دلوں کو صاف کر لیا نا دوست, رمضان وصول ہو گیا, پیسہ وصول. اور دلوں کو صاف نہیں کیا, بہت بڑی بڑی عبادت کر لیا تو کدھر نہ کدھر معاملہ اٹک جائے گا. اپنے دلوں کو صاف کر لیں. محلے والوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے, بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہوگا, یا ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہی صحیح نہیں ہے اس کے لیے ہم ناراض کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی مسئلہ ہو, ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں عید کے موقع پہ. جس سے دل نہیں چاہ رہا نہیں اس سے نہیں ملوں گا میں, اس نے بہت میرے ساتھ خراب کام کیا ہے, بہت خراب معاملہ کیا ہے, اس سے جان بوجھ کر جا کے ملے, چھوٹا بن کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے. تو رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو جوڑنا عید کا موقع بہت اچھا موقع ہے. جو توڑے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجھ سے توڑے نا اس سے جا کے جڑ. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بعض رشتہ داروں سے جوڑتا ہوں, میں صلہ رحمی کرتا ہوں, اور وہ اور زیادہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں جتنا کرتا ہوں اتنا جتنا میں پازیٹیو اتنا وہ نیگیٹو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر تو ان لوگوں کے چہروں میں اور ان کے منہ میں آگ بھر رہا ہے, مطلب تجھ کو اس سے نقصان ہونے والا. ہم نے کسی کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے تیرا جواب دیں گے, تو سلام تو کر. بہت سارے لوگ ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے, کچھ مسئلہ کے اختلاف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, لیکن ہمارا کام ہے ہم سلام کرتے رہیں گے. ہم کیا کریں گے؟ سلام کرتے ہیں. ہم اپنے چھوٹوں سے بھی سلام کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹوں کو بھی سلام کرو. اللہ کے نبی خود کرتے تھے چھوٹوں کو سلام, تاکہ ان کے درمیان بھی ایک سلام کا رواج آ جائے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے دوستو کہ سلام کا جواب دینے میں بھی ہم کو کیا ہوتا ہے, ہاں سلام کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہم. کسی نے سلام کیا تو دیکھ رہے کہ ایک بلند آواز سے کسی نے سلام کیا ہے تو اس کو دیکھ کے کیا ماحول ہو گیا دوستو, کم سے کم سلام کا جواب تو دے. اور بعض لوگ جو ہے سلام کرنے کے چکر میں بالکل نہیں رہتے, جیسا اپنے کو دیکھے ویسے کہتے وعلیکم السلام, ابھی اپنے کیے بھی نہیں تو وعلیکم السلام.
ارے تم بھی کبھی کر لیا کرو بھائی. ہمارے استاد جو ہے بخاری شریف پڑھاتے تھے قاری عبدالرشید اجمیری صاحب, ان کے پاس شکایت آئی ایک مرتبہ سورت کے لوگوں کی کہ آپ کے دارالاشرفیہ کے بچے ہم کو سلام نہیں کرتے. تو بولے اچھا خبر لوں گا ان لوگوں کی میں, ایسا کہا خبر لیتا ہوں میں ان کی. بہت جولی آدمی ہو. پھر انہوں نے کہا اچھا وہ بچے سلام نہیں کرتے, آپ کرتے کیا ان کو؟ آپ تو کرتے ہوں گے نا. تو ابھی کچھ جواب ہی نہیں. ارے بولے بچے نہیں کرتے ہو تو میں ان کی خبر لے لوں گا, ان کو سمجھاؤں گا, آپ کرتے کیا؟ تو بولے ہم تو نہیں کرتے. ہاں تو بولے پھر یہ کون سی بات ہو گئی, سلام ان پہ کرنا صرف یہ ضروری ہے؟ تو بہرحال اس طرح اصلاح کا طریقہ بھی ہوتا ہے بڑوں کا. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں. ان کے والد صاحب کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ میں چھٹیوں سے واپس سورج جا رہا تھا, تو ایک رکشہ والا ملا, رکشہ میں بیٹھ کے اس کے جا رہا تھا میں. تو اس نے کہا کدھر پڑھتے ہیں آپ مولوی صاحب؟ والا راندیر میں پڑھتا ہوں. ارے ان کے والد صاحب کا نام لیا اجمیری صاحب کے. ہاں ارے بہت بڑے اللہ والے تھے, ہم جب بھی جاتے تھے کہیں پہ بھی ملتے تھے تو کبھی ہم کو سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے. بولے اگر ہم پلاننگ کر کے بھی بیٹھتے تھے نا کہ اچانک میں ان کو سلام کریں گے, اس سے پہلے وہی کرتے تھے ہم کو سلام. اور وقت کے شیخ الحدیث, اتنے بڑے اللہ والے, اور دنیاوی اعتبار سے ایسا ان کا رتبہ کہ وہ جو روڈ پر رہتے ہیں نا, جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ روڈ کا ہی نام اجمیری رکھ دیا گیا ہے. اجمیری روڈ ان کے نام پہ, وہ اجمیری, ان کو اجمیری کہا جاتا ہے, ان کے نام پہ روڈ کا نام رکھا گیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کبھی ہم کو انہوں نے سلام کرنے کا موقع نہیں دیا. ہم پلاننگ کرتے تو بھی وہ پہلے وہی سلام کرتے. تو بہرحال دوستوں ہم کیا کریں, سلام کا رواج کریں, اور اپنے دلوں کو عید کے موقع پر خاص طور پر صاف کرتے ہوئے رشتہ داریوں کو جوڑتے ہوئے چلیں. آگے آگے ان کی مرضی, پھر وہ رشتے جوڑے نہیں جوڑے, لیکن ہم تو کر لیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات, ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے عید کے موقع پر نئے کپڑے سلائے ہوں گے. نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے. عید کے موقع پر سلا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشی کا موقع ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر کے پہنے تو اچھا ہے. اس کو دھو کر کے, اکثر لوگ نئے کپڑے لا کے ڈائریکٹ پہن لیتے ہیں. تو یہ حرام نہیں ہے, پہن سکتے ہیں نئے کپڑے ڈائریکٹ بھی, لیکن چونکہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہاں سے وہ گزر کے آتا ہے, پھر اس کے اندر کیمیکل وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے صحت کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے, اور احتیاط کے حساب سے بھی صحیح نہیں. تو احتیاط اسی میں ہے کہ عید سے پہلے اس کو دھو کر اچھے سے استری وغیرہ کر کے پہننے کی کوشش کریں. یہ تمام احکامات تھے, انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. اور عید کی نماز پڑھ کے ہم جب جائیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ عید کی نماز یہ خاتمہ نہیں ہے رمضان کا, بلکہ اب رمضان کے لیے ہم جو ہے نا اس کی ہم نے جو تیاری کی ہے, جو پریکٹس کی ہے, اس کے عمل کا وقت آ گیا. تو کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. تو ظہر کی نماز میں ہم کو پتہ چل جائے گا, عصر کی نماز میں پتہ چل جائے گا. ہاں یہ بات اور ہے, بہت سارے لوگ اس دن یا اگلے دن سسرال دیوس منائیں گے, تو وہ یہاں پہ ہوئیں گے ہی نہیں, جیسے میں بھی نہیں رہوں گا. تو پھر ادھر نماز پڑھیں گے, جہاں جائیں گے وہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ والحمد للہ.